اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کا معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی واحد کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج رکھ دیا۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے پہلی تمام الہامی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن پاک کی ہر سورت کی، ہر آیت کی ایک اپنی اپنی فضیلت ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی دو ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ شیئر کروں گا جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ہر آیت کی، ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت رکھ دی۔ اگر سورت فاتحہ کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھ دی، اس لیے سورت فاتحہ کو سورۃ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر سورت کہف کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت رکھ دی کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ سورت کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور کی لہر پیدا کر دے گا جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوگی، اور انتقال کرنے کے بعد اسے وہی نور قبر میں عطا کیا جائے گا جس کی بدولت اس کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین کی بات کر لی جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ صبح جس کام کے لیے بھی گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اسے ضرور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر سورۃ اخلاص کی بات کر لی جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور حدیث پاک میں اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت بندے کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سورۃ واقعہ کی بات کر لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی غربت محتاجی نہیں آتی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت رکھ دی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کا وظیفہ شیئر کروں گا، اور ان کے فوائد بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ان سے کون کون سے فائدے ملیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ البقرہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت آتی ہے جس آیت کو سب سے زیادہ افضل ترین سمجھا جاتا ہے، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے۔
پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے روزانہ سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ ہیں، انہیں میں اسکرین پر بھی چلا دوں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ 2 آیتیں مبارکہ آپ صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ دشمنوں کی زبان آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں کھلے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، عصے وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں سب پیار اور محبت سے رہیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان دونوں آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں تو اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اس کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی موذی بیماری یعنی کہ خطرناک بیماری جیسے شوگر، کینسر، یرکان وغیرہ ایسی بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سیدنا ابو مسعود خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان آیت مبارکہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے ان آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ان فوائد کے علاوہ بھی بے پناہ فوائد سے نوازیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام فوائد سے نوازیں تو آپ سورت البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔